بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کی احادیث ترتیب وار آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اور اس کی پہلی حدیث کی کچھ تشریح ہو چکی ہے۔ حدیث یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ بلا شبہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ حدیث کے اس جملے کی تشریح گزشتہ 2-3 دروس میں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ اب اس حدیث کا آگے کا جو جملہ ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ پس جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف ہے۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اور جس آدمی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے آخر کے جملوں میں یہ فرمانا چاہتے ہیں، محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہجرت کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اللہ کے لیے اپنے دین کی خاطر دارالکفر کو چھوڑ دے اور دارالاسلام کی طرف چلا جائے، اپنے ایمان کو بچانے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل ہو جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہجرت ایک بہت عظیم عبادت ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے، اور ہجرت پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہجرت جیسی عظیم عبادت اور عظیم عمل جس کے اندر انسان صرف اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے خاطر اپنے وطن کو، اپنے ملک کو اور اپنے خاندان وغیرہ کو، اپنے املاک کو، سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنی عظیم عبادت جو انسان کرتا ہے اس کے اندر بھی اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اللہ کے رسول کی رضا مقصود نہ ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، وہ ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہ ہو، تو پھر اتنی عظیم عبادت پر بھی کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی کہتے ہیں فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف ہوئی، یعنی اسے اس کا اجر پورا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں لیکن اگر اس عظیم عبادت کا مقصد اللہ نہ ہو، اللہ کا رسول نہ ہو، تو پھر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پھر کیا ملے گا؟ جس مقصد سے اس نے ہجرت کی ہے وہ مقصد اس کا دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ کے نبی کہتے ہیں فمن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہو، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ،
تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت ہے تو دنیا ملے گی، نکاح کی غرض سے ہجرت کی ہے تو اس کا نکاح ہوگا، یہ دنیاوی ضرورت پوری ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا، یہ اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہجرت ایک بہت عظیم عبادت ہے، بہت بڑی قربانی دینا پڑتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے املاک کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنی بستی کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، بہت عظیم قربانی ہے۔ جیسا کہ صحابہ اکرام نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، اپنا سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے اندر بھی اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر وہ ہجرت کا کوئی ثواب اللہ کے ہاں نہیں ملے گا۔ جیسا کہ اس حدیث کے سبب میں لکھا ہے، حضرت ابن مسعود کی روایت نقل کی گئی ہے، ملا علی قاری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ صحابہ میں ایک صحابی تھے جنہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف، لیکن ان کا مقصد ایک عورت سے نکاح کرنا تھا۔ ایک عورت کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس عورت نے کہا کہ اگر ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو نکاح ہو سکتا ہے، تو نکاح کی غرض سے انہوں نے ہجرت کی۔ تو اب اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پس منظر میں فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت ہوئی ہے تو پھر اس کے اندر ہجرت کا جو ثواب ہے وہ ان کو ملنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو غور کیجئے، ہجرت جیسی عظیم عبادت کے اندر بھی اگر اللہ کی رضا نہ ہو، اخلاص نہ ہو تو پھر ہمارا اجر نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر عبادت کے اندر، ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر محض اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اس کی شرح میں لکھا ہے کہ دیکھیے، وہ صحابی جنہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی نکاح کی غرض سے، نکاح کرنا سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، لیکن اس سنت پر عمل کرنے کی نیت تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود ان صحابی کو ہجرت کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملا۔ تو اب جس کام کے اندر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی اور سنت کی بھی نیت نہیں ہوگی تو پھر آپ اندازہ کریں تو اسے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کہاں ملے گا۔ تو اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سنت کی نیت تھی، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن پھر بھی ان کو ہجرت کا ثواب نہیں ملا کیونکہ ہجرت صرف اللہ کے لیے نہیں تھی۔ تو لہٰذا ہمیں ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہماری نماز کے اندر اللہ مقصود نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، روزے میں اللہ مقصود نہ ہو، اور زکوٰۃ میں اللہ مقصود نہ ہو، اور حج کے اندر اللہ مقصود نہ ہو، تو پھر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اخلاص کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، یہ ریاکاری کی وجہ سے ہمارے اعمال کا جو اجر ملنا چاہیے وہ اجر ہمیں نہیں ملتا، ہمارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر سمجھایا اور بتایا۔ قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار وعیدیں آئی ہوئی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ سے کہا کیا میں تم کو دجال سے زیادہ خوفناک چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، وہ شرک خفی کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں شرک خفی یہ ہے کہ آدمی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب اسے کوئی آدمی دوسرا دیکھنے لگتا ہے تو وہ اپنی نماز کو اور بنا سوا کر بہترین پڑھتا ہے۔ مطلب نماز کو بہترین پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا مسیح دجال کا جو فتنہ ہے اور جو برائی ہے اس سے زیادہ یہ بری بات ہے کہ آدمی اللہ کے رضا کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ اور ایک حدیث جسے ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سخی کو بلائیں گے، عالم کو بلائیں گے، شہید کو بلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان تینوں سے سوال کریں گے تم نے کیا 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 دنیا میں؟ سب کہیں گے تینوں کہ ہم نے آپ کی رضا کے لیے سب کام کیا۔ شہید کہے گا آپ کی رضا کے لیے خون بہایا، شہید ہوا،
مالدار کہے گا آپ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، اور عالم کہے گا آپ کی رضا کے لیے میں نے علم کی خدمت کی، دین کی خدمت کی۔ اللہ کہیں گے تم تینوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، اور جاؤ لوگوں سے ہی اس کا اجر حاصل کرو، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی تو کوئی اجر یہاں پر نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ کی رضا کے علاوہ جو کام کیا جاتا ہے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں خرچ کرنے والے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، حج کرنے والے وہ بھی جاتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ سارے عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا فقیر کو تکلیف دے کر اپنے عمل کو باطل نہ کرو، جیسا کہ وہ آدمی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس جو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کر کے اپنا عمل کو ضائع کرتا ہے، اس طرح تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ صدقے کے اندر اگر لوگوں کی خوشنودی ہوگی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام محض اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔